أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی اور توحید پر گامزن نہ رہے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو اس کی قوم کے سردار بولے وڈیرے کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، اتنی بدبختی کہ جو تمہیں راہ ہدایت بتانے آیا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہے، تم نے اس کی قدر یہ کی کہ خود اسی کو ہی گمراہ کہہ دیا۔ تو قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آپ نے جواب دیا، فرمایا اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کا شائبہ ہی نہیں ہے، مجھ میں کچھ بھی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھ میں تو گمراہی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ گمراہی کا شائبہ تک ہی نہیں ہے، اور یہ یقینی امر ہے، یعنی کہ گمراہی کا گمان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر خود نبی کے بارے میں ہی گمراہی کا گمان پیدا ہو جائے تو پھر تو ساری اس کی تعلیمات ختم، کہ ایک لمحے کے لیے بھی نبی جو ہے وہ ایسے وصف سے، ایسے عیب سے جو ہے وہ متصف نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ نہ اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے ایک لمحے برابر بھی، نہ وہ معاذ اللہ پاگل ہو سکتا ہے، اور نہ وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ نے ان کو جو ہے عصمت کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن ان کی قوم کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے جس طرح کے آج کل کچھ دنیا دار لوگوں کے حالات ہیں۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے لوگ جن کو سورۃ فاتحہ، دعائے قنوت اور اس طرح کی بنیادی چیزیں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بچوں کو یاد ہوتی ہیں، میڈیا پر آ کر جب ان سے سنی گئیں تو ان کو نہیں آئیں، لیکن بے شرمی کی انتہا یہاں تک کہ جید علماء کرام کے بارے میں اتنی زبان درازی کہ ہم ان سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں جو اسلام سے، علماء سے، دین سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ان کے حالات پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی بدقسمتی ان کے ساتھ، علماء تو بہرحال اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس حالات میں جو ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ بجائے ان سے خیر حاصل کرنے کے خود انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی اوقات دعائے قنوت کی بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے خلاف بات کرنا جن کو قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، سارے صیغے، صرف، نحو، تمام تراکیب کے ساتھ جو ہے پورا قرآن یاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ذرا پہلے اپنے اندر بھی جھانک لینا چاہیے کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ تو یہی حال اس قوم کا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تمہیں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغامات جو ہے وہ تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں،
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ ہماری طرح ہیں، ہم انبیاء کی طرح ہیں، نبی جو ہے وہ ہمارے برابر ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء وہ علم بھی جانتے ہیں جو باقی لوگ نہیں جان سکتے، اس کا ذرہ بھی جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، اللہ کی طرف سے احکام نازل کیے گئے ہیں، ایک نصیحت آئی ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں اس چیز سے تعجب ہو رہا ہے، اور وہ جو لے کر آیا ہے وہ بھی تمہیں میں سے ایک جانا پہچانا ہوا تمہاری معرفت رکھتا ہوا مرد ہے۔ تمہیں صرف یہ تعجب جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس مرد کو تم خوب جانتے ہو اور اس کے نسب کو بھی پہچانتے ہو، اور وہ آیا کس مقصد کے لیے ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور پھر تم بھی ڈرو، تم بھی تقوی اختیار کرو، خوف خدا، خشیت الہی کو حاصل کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ پھر تم پر رحم کیا جائے۔ علماء کی ذمہ داری صرف خوشخبریاں سنانا نہیں ہے، وہ ڈرائیں بھی قوم کو۔ اللہ نے جو عذاب تیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے، فاسقین کے لیے، اس سے ڈرانا بھی ذمہ داری ہے۔ خود انبیاء کے فریضے میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ صرف خوشخبریاں نہیں سناتے تھے بلکہ ڈراتے بھی تھے، اور اس وجہ سے فرمایا کہ لِيُنذِرَكُمْ، مجھے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک تو احکام پہنچاؤں، دوسرا تمہیں ڈراؤں، اور تمہاری حالت کیا ہونا چاہیے؟ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تم بھی اللہ سے ڈرو۔ قوم کو بھی چاہیے کہ وہ دین کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، مقابلہ بازی، ہٹ دھرمی جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے، اور اگر تقوی نصیب ہو گیا تو پھر اللہ کا رحم خود بخود ہی نصیب ہو جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بہرحال انہوں نے اسے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات عطا فرمائی اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، اور جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، انہیں جو ہے وہ نجات نصیب ہوئی۔ جو ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا، وہ بھی کامیاب ہو گئے، بچ گئے، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بھی بچ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ جو پھنے خاں بنے پھرتے تھے اور اپنی دنیاوی جاہ و منصب اور جاہ و جلال پر بڑے اتراتے تھے، فرمایا کہ ہم نے ان ساروں کو ڈبو دیا، ہم نے ان ساروں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بجائے اس پر عمل کرنے کے ان کے خلاف جو ہے وہ زبان درازیاں کیں، تو فرمایا کہ ان کا انجام پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈوب مرو، تو پھر یہ بھی ڈوب کر مر گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دین کو جھٹلانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہلاک ہی ہونا ہوتا ہے اور نشان عبرت ہی بننا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو ڈبو دیا، اور انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تو بہت اندھا گروہ تھا، وہ تو اندھے قسم کے لوگ تھے کہ جنہیں حق نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، ان کو جو اندھا کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نور معرفت سے ان کے دل جو ہے وہ اندھے تھے، حالانکہ وہ کانوں سے جو ہے وہ سنتے تھے، آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے، زبان سے وہ بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ یہ تو بالکل اندھے لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین حق کیا ہے۔ اور کفار کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں،
تو مطلب کیا ہے کہ جو دین حق کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ گنگا ہے، جو دین حق کے احکام دیکھ بھی لیتا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو وہ اندھا ہے، اور جس کے پاس زبان ہے لیکن وہ حق بیان نہیں کرتا وہ تو گنگا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اندھا گنگا بہرا ہونا، یہ سارا کچھ جو نظام ہے، یہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے، استعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی سمجھیں کہ صلاحیت نہیں ہے۔ جس طرح کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مردار ہیں، حالانکہ وہ تو زمین پر چل پھر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو مردہ کہا گیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی جس مقصد کے لیے ملی تھی اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا، اس مقصد کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ چلتے پھرتے مردار ہیں۔ اور مومن جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، وہ اگر مر بھی جائے تو فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پا چکا ہے، اور اپنی تخلیق کا جو مقصد تھا اس نے اس کو حاصل کر لیا ہے، اللہ کے راستے میں اس نے جان دے دی ہے، ساری زندگی قرآن و سنت پر عمل کیا ہے، تو وہ مر کر بھی زندہ ہے، کافر زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو پا لیا ہے، زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزار لیا ہے، پھر تو زندہ ہیں، پھر ہم دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، بولنے والے بھی ہیں۔ اور اگر اللہ رسول کے احکام پر عمل نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا، اور جس نے مقصد کو ضائع کر دیا پھر وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ رسول کے فرما برداری کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا